اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم. سامعین اور حاضرین، اللہ کریم نے اپنے اس کلام میں کل کے درس میں ہم نے یہاں کہ ہم نے اس کے بعد دوسری امتیں قوموں کو پیدا فرمایا اور ان کے طرف ان کے انبیاء مبعوث کیے اس بات کے لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو. آج کے درس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. کل کے درس میں بھی ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، یا قرنن تھا یا قرونن، تو امتیں پیدا کی اور ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور امت کا جو وقت مقررہ ہوتا ہے کہ اس پر یہ دنیا سے جائے گی، اس ہر امت کے عذاب کے لیے بھی ایک وقت مقررہ ہے، اس سے نہ وہ ایک لمحہ پہلے جا سکتی ہے نہ بعد میں، اسی مقررہ وقت پر وہ دنیا سے فنا ہوگی. اللہ کریم ایک مہلت دیتا ہے کہ تم دنیا میں یہاں تک اس سے اتنے وقت تک رہو گے، اس کے بعد تمہارا خاتمہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کی، کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. تو ارسلنا رسلنا تترا، پھر اس کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسل بھیجے، تترا پے در پہ. کلما جاء امتن رسولها، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو کذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلایا. اکثریت پیچھے دو واقعات گزرے کہ ان کے وڈیروں نے، ان کے سرداروں نے، ان کی چودھریوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے دنیا دار اور یہ جو اپنے دنیا پر انہیں بڑا ناز تھا، تو اللہ کریم فرماتے انہوں نے ان کو یہ دیکھیں وَقَالَ مَا لَهُم مِّن قَوْمِ الَّذِينَ، کل کے درس میں ان کے قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک تو وہ وڈیرے تھے، سردار تھے، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فراوانی عطا فرمائی تھی، دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا. انہوں نے کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اچھا خود بڑے بننا چاہتے تھے تو قوم کو یہ نہیں بولا کہ ہم تمہارے جیسے، تو قوم کو بولا ہم تمہارے بڑے ہیں، دیکھ ہماری بات مانو. خود دھوکہ دے رہے تھے، اور پھر جب انبیاء وہاں آئے تو پھر ان کو یہ دعویٰ دی کہ نہیں دیکھ ان کی بات نہیں مانو، ہمارے جیسے. اگر اس کی بات میں یہ تو وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور یہ تمہارے جیسے بشر ہے، اس کے پیروی کرو گے تو یقیناً نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. تو بھئی تم اپنے پیروکار کیوں بناتے ہو؟ ان ماتحتوں سے قسم قسم کی غلط کام کرواتے ہو، دوسروں کو مرواتے ہو. بڑے لوگ کیا کرتے ہیں جو بڑے سطح پہ اللہ نے ان کو دولت دی، وہ کسی کو مروانا چاہتے ہو، تھوڑے پیسے دے کے، ڈاکوؤں کو پیسے دے کے، ڈاکو علاقے میں، ملک میں، صوبوں میں پلتے ہیں. یہ بھی وڈیروں کی وجہ سے پلتے ہیں. وہ پیسے دے کے اپنے کرسی، اپنی چودراہٹ، اس کو بچانے کے لیے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ غریب ہوتے ہیں جو بے ضمیر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو پیسہ مل رہا ہے، ہم ان کے لیے فسادات کریں، ان کے لیے ہم فسادات کریں. تو ان قوم سے جیسے کل بھی اس طرح کا ذکر آیا تھا کہ یہاں پہ کریم اللہ نے کسی قوم کا ذکر نہیں کیا. آج کے درس میں بھی اسی طرح ہے کہ ثم انشأنا من بعدهم قرون آخر، اور جب اس کے قوم کا نبی آیا، اور یہاں بھی
تو کہتے ہیں جیسے وہاں پر ہم نے کہا جیسے ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، تو یہاں پہ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے قصے ہماری عبرت کے لیے بیان ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تو ان کا رزلٹ کیا ہوا، بربادی ہوئی، پھر نہ اس کے جو دراہٹ، نہ ان کی طاقت، جو بڑے کہ ہم یہ کمزور لوگ، یہ ہمارے کو وہ کرتے ہیں، ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہم ایسے کر لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہے اور ان کو جو بھی چھیڑے گا ان کی خیر نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر ہم نے کیا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، پھر ہم نے انہیں اگلوں سے پچھلوں سے سب کو ملا دیا، یعنی ایک دوسرے کو ہلاکت میں ملا دیا، ورنہ کفار نہ جہنم میں ملے ہوئے ہوں گے نہ برزخ میں، ہر قسم کے کافروں کا علیحدہ ٹھکانہ ہوگا، یہ نہیں کہ سب ملیں گے۔ لیکن جس طرح ان پر عذاب آیا تھا پہلے جھٹلانے والوں پر، ایسے بعد والے جھٹلانوں پر بھی عذاب آیا اور صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے، ان کا نام و نشان نہ رہا، اور ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ واقعات، انہیں کہانیاں، قصے، کہانیاں بنا دیا کہ دیکھیں یہ لوگ بھی تھے کہ ان کو ہم نے نیس و نابود کر کے قصے کہانیاں بنا دیا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام کی قوم ایسے بڑے بڑے تھے اور طاقتور تھے، نہ ان کا نام و نشان نہ رہا۔ اس طرح کی ان قوموں کا ایک فرد، ایک انسان بھی نہ بچا، صرف ان کے قصے رہ گئے جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ ایسے قوم تھی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس قوم کے لیے دوری ہے، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے اور اپنے نفس اور خواہشات اور دنیا پر وہ نظریں رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایسے نہیں ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں، و سلطان مبین، اور روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو آیاتنا، نشانیاں کیا تھی؟ یہ ہم بار بار جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کے طرف سورہ اعراف میں تفصیلی واقعات ان کے گزرے ہیں کہ اس میں اللہ کریم نے سورت نمبر یہ 7 ہے، آیت نمبر 33 میں، کہ وہاں پہ واقعات ہم نے بیان کیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جن نشانیوں کے دینے کا ذکر ہے، ان کے تعین اور ان کے مصداق میں اختلاف ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ نشانیاں 9 ہیں، 9 آیاتن بھی ذکر آیا ہے، 9 آیاتن، 9 نشانیاں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے 101 نمبر آیت میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد رہے۔ یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 101 میں غالباً ان کا ذکر آیا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ، بالکل صحیح ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دی، ان میں سے بعض تو معجزے تھے اور بعض فرعون پر عذاب جو بالواسطہ معجزے تھے، عصا، ید دعا، زبان شریف کی لکنت جو جاتی رہی، دریا کا پھٹنا، طوفان، ٹڈے، مینڈک، جوئیں، یہ اللہ کریم نے یہ انہوں نے جو حوالے دیے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ آیت نمبر 33 میں سورہ کاف اعراف میں، یہاں بھی انہوں نے لکھا عصا، ید دعا، نمبر 3 ٹڈیاں کو نازل کرنا، نمبر 4 جوؤں کو نازل کرنا، نمبر 5 مینڈکوں کو نازل کرنا، نمبر 6 خون کو نازل کرنا، نمبر 7 سمندر کو چیرنا، چیر کر 12 راستے بنانا، نمبر 8 قبطیوں پر قحط نازل کرنا، نمبر 9 ان کے پھلوں کے پیداوار کو کم کرنا۔ یہ تمام چیزیں ان پر آئی تھی۔ ان آیات سے معجزات مراد ہیں، اور سلطان مبین سے سب سے اشرف معجزہ مراد ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، کیونکہ وہ بہت سے معجزات کو مستلزم ہے،
کیونکہ وہ عصا اژدہا بن گیا تھا اور فرعون کے جادوگروں کے اژدہوں کو نگل گیا تھا، اور جب اس کو سمندر پر مارا تو 12 راستے بن گئے، اور جب اس کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَشْرَةً، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا تھا ان تمام فضائلوں کی وجہ سے، بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الآیات سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے عصا سمیت 9 معجزات ہوں، اور سلطان مبین سے مراد ان معجزات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلالت ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان مبین سے مراد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجود پر دلالت پیش کرنے اور اپنی نبوت پر براہین پیش کرنے میں فرعون اور ان کے حواریوں پر غالب آ گئے، کیونکہ سلطنت کے معنی غلبہ ہے۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام میں نبوت مشترک تھی، اسی طرح ان کے معجزات بھی مشترک تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دی، عطا کی الی فرعون و ملئہ، فرعون اور ان کے درباریوں کے طرف۔ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سارے مصر والوں کے نبی تھے، خواہ بنی اسرائیل ہوں یا قبطی یا جادوگر، اس لیے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے، تمام کو شامل ہیں اس وقت جتنے تھے۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ غلبہ پانے والے ہوئے تھے، غرور میں کہ طاقتور تھے اپنے اس سے کہ دوسروں پر، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اگر گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتیں ملتی ہوں تو اللہ کا عذاب ہے، جیسے نیکیوں کے باوجود کبھی دنیاوی مصائب، آلام، تکالیف آنا رب کی خاص رحمت ہے۔ انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمہم اللہ پر مصائب، ان کے درجات کی بلندی، دوسروں کے لیے نمونہ، اور نافرمانوں پر اللہ کا عذاب۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، پھر انہوں نے بھی کہا تو بولے کیا ہم ایمان لائے اپنے جیسے 2 انسانوں پر، یہ ہمارے جیسے ہیں؟ کافر کی عقل ماری جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے جیسے بشر، فرعون کو تو خدا مان لیا، بھائی ان کو بھی کہہ دیتے نا کہ تو ہمارے جیسے، اور تو پھر کیوں کہتا ہے نا ربکم الاعلی، تو پھر ہمارے اپنے پیروکار کیوں بناتا ہے؟ ایسے عقل سے آری تھے، شیطان کی ایسے آری تھے ان کو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو باوجود معجزے دیکھنے کے نبی نہ مانا، سے معلوم ہوا کہ نبی سے ہمسری کا دعویٰ ایمان سے روک دیتا ہے۔ دل میں پہلے نبی کی عظمت آتی ہے، پھر رب کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، پھر ان کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ وَقَوْمُ مَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہے، ان کی قوم تو ہمارے غلام ہے، اور یہ ہمیں بتاتا کہ تو اب میری پیروی کرو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے امتحان تھا یہ، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کی بھی۔ کافر سمجھ لے کہ انبیاء کرام کی مخالفت کا انجام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اور بربادی۔ مومنون یقین کریں کہ نبی کی غلامی کا نجات کا انجام باعث سے نجات ہوتا ہے، اور بری جگہ سے ہجرت ضروری ہے، اس لیے اکثر نبی مہاجر ہوئے، اور کافر اولاد مومن باپ کی بزرگی سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اور بہت سارے فوائد اس میں اللہ کریم نے ذکر فرمائے کہ یہ لوگ برباد ہو گئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں وہ نجات پا گئے جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہی، سورہ مومن سورہ نمبر 40 میں وہ مومن کا جو واقعہ ہے، اور فرعون کے قوم سے تھا لیکن نجات پا گیا۔ اور کچھ ایسے تھے کہ وہ بھٹک گئے۔ عرب میں دیکھے کتنے بڑے بڑے سردار عرب کے، تبت یدا ابی لہب وتب، ادھر بلال حبشی، ادھر سلمان فارسی، ادھر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور دراز لوگ سے آتے لیکن کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے پیروی کی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کریم اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی ذلت کفار کی زیادہ گمراہی کا سبب ہے کہ وہ اس سے اسلام کے باطل ہونے اور اپنے حق ہونے پر دلیل پکڑتے ہیں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین،
یا اللہ ہمیں قوم ظالم کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ان کی ہلاکت کا سبب ان دونوں بزرگوں کو جھٹلانا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی عذاب نبی کے نافرمانی پر آتا ہے۔ رب کے منکر جب تک نبی کا انکاری نہ ہوئے، فرعون اچھے طریقے تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر ان کے خلاف سازش کی، تو فَكَذَّبُوهُ ان دونوں کو جھٹلایا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ہلاک کیے ہوئے میں ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نہ فرعون رہا، نہ ان کے طاقت ہے، نہ ان کے اوقات۔ تو لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اب بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی تاکہ ان کے لیے ہدایت کا سبب بنے، یعنی بنی اسرائیل کو نیک اعمال کی ہدایت نصیب ہو، کیونکہ توریت شریع میں فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد یہ توریت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد عطا ہوئی، اور اس وقت سارے بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ کو بھی آیتاً ایک نشانی بنائی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ اگر ان کی والدہ ہوتی والد ہوتے تو آپ کو ان کے والد کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ رب کریم فرماتے ادعوہم لآبائہم، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 5۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت مریم کے سوا کسی بیوی کا نام نہیں لیا، اور ان دونوں کے ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین کی طرف جس کا نام سرہ ہے۔ بعض کے روایت میں بیت المقدس سے مختلف روایت ہیں، ایلیا میں یہ جگہ ہے سرہ، یعنی دمشق کے بستیوں میں سے یہ راجح یہ ہے، ایک مشہور بستی ہے۔ حضرت مریم نے یہود سے تنگ آ کر یہاں 12 برس قیام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے، وہ اس کا بیٹا تھا۔ یہ جگہ سطح سمندر سے بہت بلند ہے، اس لیے اسے ربوہ فرمایا گیا، یعنی بلند جگہ۔ یہ سرسبہ جگہ تھی، یہاں کثرت سے پانی کی نہریں تھی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ وہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ تھی، اس نے وہاں پہ چشمہ نمودار ہوا، تو کریم مولا نے یہاں پہ ان کا بھی ذکر فرمایا، مختصر سے واقعات یہاں پہ فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو بار بار پڑھنے۔ کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ پاکیزہ کھانا اور اعمال صالحہ، یہ اللہ کریم نے انبیاء کو یہ حکم فرمایا، تو عام لوگوں کو بطوری کے اولا اس میں بڑی حکمت ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، حاضرین و سامعین کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، بیماران اسلام کو اللہ شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال، نیکوکاروں کو آخری سانسوں تک نیکی پر استقامت، گناہگاروں کو موت سے قبل توبۃ النصوح کی توفیق۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔